یہ آپ کی پرانی عادت ہے کہ آپ پہلے پھٹا ڈال دیتے ہیں اور جب وہ کھلارا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ ثبوت موجود ہیں، فائرنگ میں ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے۔ اس ایجنسی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے جناب، اور یہاں پہ یہ جو ڈیول فیس ہے عمران خان صاحب کا، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ چیف جسٹس نے جسٹیفیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سامنے آئی ہے۔ فواد چودھری صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے، بختر بند گاڑی کے اندر ان کو لایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ایک اور گرفتاری ہو گئی ہے اور اس مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں شہریار آفریدی صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پہ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا۔ آواز ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ ریکوری ہو رہی ہے۔ پچھلے 12 گھنٹے میں کچھ خوشخبریاں بھی آئی ہیں اور کچھ اور بھی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو کل رات کو جو سب سے امپورٹنٹ خبر آئی جو آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ تھی، وہ تھی جناب پیٹرولیم کی پرائسز کے اندر ایک بہت بڑی کمی کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ پیٹرول 12 روپے اور ڈیزل کے اندر جو ہے وہ 30 روپے تک کی کمی کر دی گئی ہے۔ اب اس کے مطابق پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 270 روپے اور ڈیزل کی قیمت 258 روپے جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا جمپ جو ہے وہ ڈیزل کی پرائس میں آیا ہے۔ اچھا، اس پہ سب سے بڑا جو سوال کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے، کیا اس کی وجہ سے جس طرح ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بہت بڑا کٹ مارا تھا یہ پیٹرولیم پرائسز کے اندر، تو کیا اس کی وجہ سے کہیں آئی ایم ایف کی ٹاکس تو خراب نہیں ہوگی؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کی ٹاکس جو ہے نا وہ آلریڈی کافی خراب ہوئی ہوئی ہیں۔ آئی ایم ایف نے آلریڈی کہا ہوا ہے آپ کو کہ جی پاکستان جو ہے نا 8 ارب ڈالر کی فائنینسنگ کہیں اور سے ارینج کر کے بتائے، اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ آگے چلیں گے۔ تو ان کے گول پوسٹ جو ہے نا آئی ایم ایف کے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے ریلیٹڈ، سو اس لیے وہ معاملہ تو ویسے ہی خراب ہے۔ لیکن میں نے جو اس پہ پتہ کروایا ہے وہ یہ کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ آلریڈی حکومت نے 50 روپے وہ لے رہی تھی، پہلے بھی لے رہی تھی اور اب بھی اسی طرح ہی لے رہی ہے۔ سو اس وقت جو پیٹرول کی پرائسز ایکچولی جو کم ہوئی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی، یہ انٹرنیشنل پرائسز میں کمی کی وجہ سے یہ پرائسز نیچے آ گئی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ دوبارہ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ سو یہ ابھی بے شک آپ کو پرائسز جو ہیں وہ کم مل رہی ہیں، سو وی ڈونٹ نو کہ فرسٹ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ یہ پرائسز جو ہیں دوبارہ بھی انکریز کر جائے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، دوسرا کل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آئی ایس پی آر نے کور کمانڈرز کا جو ایک اجلاس ہوا تھا، خصوصی اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلامیہ ایک جاری کیا گیا تھا۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جوابی ایک اعلامیہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جوابی پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جی ثبوت موجود ہیں، فائرنگ میں ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے، وہ ڈائریکٹلی ایجنسیوں کے اہلکاروں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا رینجرز کے ذریعے عمران خان کے اغوا پر پرامن احتجاج فطری تھا۔ پرامن احتجاج، یہ لوگ فرما رہے ہیں پرامن احتجاج۔ جج، جیوری اور جلاد کو ایک ہی فرد یا ادارے میں جمع کرنا خلاف آئین ہے۔ افواج میں تشدد و انتشار کے ان واقعات میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے کارفرما ہونے کے احساس کو درست سمت میں ایک پیش رفت سمجھتے ہیں۔ بعض سرکاری عمارات، عسکری املاک اور سینکڑوں نہتے اور پرامن شہری انتشار کی زد میں آئے۔ آئین و جمہوریت کی پاسدار وفاق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور پاکستان ہماری انفرادی و اجتماعی رہنمائی کا وسیلہ ہے۔ کسی بھی قسم کی پیچیدہ بحرانی صورتحال کا حل اسی عمرانی معاہدے میں پوشیدہ ہے۔ عمران خان کے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے رینجرز کے ذریعے اغوا کے نتیجے میں پرامن احتجاج ایک فطری نتیجہ تھا۔ بار بار یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، پرامن احتجاج۔ افراتفری اور فساد کی آڑ میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت اور افواج پاکستان کو مد مقابل لانے کی کوشش کی گئی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر غیر قانونی حراست سے رہائی کے بعد چیئرمین قوم سے اپنے خطاب میں سپریم کورٹ کے ججز پر ایک بااختیار کمیشن کی تشکیل کی تجویز پیش کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایکچولی کل ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جب یہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک پریس ریلیز آئی تھی، اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی اور اس کے اندر مین جو فوکس تھا وہ 2 چیزوں کا تھا۔ ایک، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو پرامن احتجاج کر رہے تھے، یہ جو جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا ہے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو لوگ گئے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو 1 منٹ میں ان کو ڈچ کر دیا گیا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ایک سپریم کورٹ کے ججز کا ایک با اختیار کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ دونوں جو تجاویز عمران خان صاحب کی جانب سے دی گئی ہیں اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا کہ جناب یہ کور کمانڈر ہاؤس میں جانے والے لوگ جو تھے وہ ہمارے نہیں تھے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بڑا آسان طریقہ، اور یہ آپ کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، آپ کا بڑا پرانا طریقہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح۔ 2014 میں جب پی ٹی وی کے اندر آپ کے بندے گھسے تھے، آپ کے کارکن گھسے تھے اور اس کے اندر پاکستان عوامی تحریک کے لوگ بھی شامل تھے، تو اس وقت بھی بعد میں آپ لوگ جا کے یہی کہا تھا ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ باہر سے کوئی لوگ آئے ہیں اور انجانے لوگ آئے ہیں اور یہ اندر گھس گئے۔ یہ آپ کی پرانی عادت ہے، یہ آپ کی پرانی عادت ہے کہ آپ پہلے پھٹا ڈال دیتے ہیں
اور جب وہ کھلارا زیادہ بڑھ جاتا ہے, جب وہ سنبھالا نہیں جاتا, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں. جب آپ کے اپنے کپڑے جلنا شروع ہوتے ہیں نا تو آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ ہے اصل آپ کا فارمولا. آپ لوگوں کو آگے کرتے ہیں, لوگوں کو لڑاتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کراتے ہیں. یہ سارا کچھ جب کچھ ہو رہا تھا اپنے بچوں کو بلاتے ہیں نا باہر سے, یو کے میں بیٹھے ہوئے بلاتے ہیں ان کو, ان سے کہتے ہیں جاؤ جا کے سڑکوں پہ کھڑے ہو, میرے لیے تم میری اولاد ہو, میرا خون ہو, جاؤ جا کے احتجاج کرو. ان کو کیوں نہیں لے کر آتے؟ اگلوں کی اولادوں کو آپ نے اس لائن کے اوپر جب لگا دیا, انہیں عمارتوں کے اندر گھسا دیا, وہاں پہ آگ لگوا دی, سب کچھ کر دیا. یہ آپ کی برین واشنگ ہے, یہ آپ کی برین واشنگ ہے جو کئی سال سے ان لوگوں کے دماغوں میں ہو چکی ہے. یہ اب لا علاج ہیں. یہ ان کا علاج صرف یہی ہوتا ہے, یہ اندر جاتے ہیں, جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈنڈا لے کے بندہ کھڑا ہوا ہے تو پھر فٹ معافیا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مجھے شرم آتی ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت. اچھا چلیں ساری باتیں چھوڑ, یہ آپ کا بھانجا نہیں کھڑا ہوا, یہ آپ کا بھانجا یہ جو پتلون لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے کور کمانڈر کی پتلون کا یہ مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھیں تو صحیح کور کمانڈر کی پتلون کا سائز کیا ہے. کون ہے یہ بھی ایجنسیوں کا بندہ ہے. کس ایجنسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ اس ایجنسی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے جناب. حضور یہ آپ کا بھانجا ہے, آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اور یہ ساری یہ وہ حرکتیں کر رہا تھا. اور یہ تو شکر ہے, یہ میں ابھی ایک کی بات بتا رہا ہوں, اور اس طرح سب کی تصویریں ہیں, سب کی تصویریں, سب کا بایو ڈیٹا, سب کا ٹریک ریکارڈ, سب کا نظر آ رہا ہے. تصویروں کے اندر سب کیپچر ہوا ہوا ہے. ان کی ویڈیوز ہیں وہاں کی جس میں یہ شوق سے آ رہے ہیں, شوق سے آ کے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے یہ توڑ دیا تو وہ توڑ دیا. سارا کچھ سامنے ہے. اصل بات یہ ہے اب آپ کے ہاتھ جلتے ہیں, آگ تو لگا دیا آپ نے, لیکن اس کے اندر جب اپنے ہاتھ جلیں تو ہاتھ پیچھے کر لیا, نہیں جی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہ کارکنوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے. یہ جتنے کارکن جو آپ کے پیچھے دیوانہ وار پاگلوں کی طرح آگے چلے جاتے ہیں, یہ ان کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے کہ بھائی جان اینڈ میں یہ شخص یہ کرتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کو بھٹی میں جو ہے وہ پھونک کے آگے دھکا دے کے اس کے بعد کہتا ہے جی جناب میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ نے ان لوگوں کو اس نہج پہ پہنچایا ہے, آپ نے خاندانوں کا بیڑا. مجھے وہ بلکتی مائیں جو ان کی چیخیں میں سن رہا ہوں, جن کے بچوں کے سامنے اٹھا کے لے جایا گیا, بڑی اس طرح کی ویڈیوز ہیں, اور میں پوری طرح ان کے ساتھ سمپتھائز کرتا ہوں. میں اس لیے سمپتھائز کرتا ہوں کیونکہ ان کے بچے نادان تھے کہ وہ آپ جیسے لیڈر کے پیچھے لگ گئے اور اپنا فیوچر تباہ کر کے رکھ دیا. اور یہاں پہ بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی بہت سی جگہوں پہ زیادتیاں ہوئی ہیں. میں مثال کے طور پہ میں نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا گاڑی کے اوپر صرف جھنڈا لگا ہوا تھا. اس بنیاد کے اوپر پولیس والوں نے گاڑیوں کو روکا اور نوجوانوں کو اتار کے جو ہے اندر پولیس وین میں ڈال دیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ شر پسند عناصر ہیں وہ جو یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں, وہ اس قسم کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, ان کو اٹھا کے بے شک اندر بند کریں. لیکن جمہوری طور پہ سڑک کے اگر اوپر کوئی کھڑا ہو کے احتجاج کر رہا ہے, جو شخص کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار سے ادھر کھڑا ہوا تھا وہ اس کا جمہوری حق تھا احتجاج کرنا. جو شخص کور کمانڈر ہاؤس کی دیوار کی اس سائڈ پہ تھا اس کو گرفتار کرنا, اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا, یہ آپ کا فرض ہے اور یہ کرنا ہے, یہ ضروری ہے, یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. سو اس لیے یہ جب وہ جسے کہتے ہیں نا, جب یہ ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو کیجولٹی ہوتی ہے نا وہ سچائی ہوتی ہے. سب سے پہلے سچ کا قتل ہوتا ہے, اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو سچ کو دیکھتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو الگ کر سکیں کہ انصاف ہونا چاہیے اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ اگر آپ کسی بے گناہ کو ڈنڈے مار کے اندر پھینک دیں گے یہ ناانصافی ہے, لیکن اگر کسی شر پسند کو پکڑ کے اس کو سزا دیں گے تو یہ انصاف ہے. اور یہاں پہ یہ جو ڈیول فیس ہے عمران خان صاحب کا, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. لیسن ہے ان تمام لوگوں کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے, مت اپنی اولادوں کو اس فضول لائن کے اوپر جو ہے نا وہ پھینکیں. 100 دفعہ سیاسی آپ کے سیاسی میچورٹی ہونی چاہیے, سیاسی طور پہ آپ بالغ ہونے چاہیے, بالکل کریں, ایک حد ہوتی ہے اس چیز کی. پاگل مت ہو جائیں, اپنی زندگیاں مت تباہ کریں اس شخص کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کل سے ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی ہم نے بات کی تھی, اور وہ تھی ملٹری کورٹس کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ ٹرائل ہونے چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر یہ آئی ہے, ڈان میں یہ ایکچولی خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلائے جانے کا امکان ہے. پاک فوج نے فیصلہ آباد میں ISI کے دفتر پر دھاوا بولنے کے الزام میں کچھ مشتبہ افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے. اس رپورٹ کے مطابق جن لوگوں پر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے ان میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد علی افضل صاحی,
علی افضل صاحی جو ہے بائی دا وے وہ ہمارے ساتھ انٹرویو میں بھی آ چکے ہیں, پوڈ کاسٹ میں بھی بیٹھ چکے ہیں. ان کے بھائی جنید افضل صاحی, سابق رکن قومی اسمبلی فیض اللہ کموکا, سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا, فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے سابق صدر بلال اشرف بصرہ, ڈاکٹر اسد معظم, حسن ذکا خان نیازی, حاجی ایاز ترین خان اور دیگر شامل ہیں. تو یہ ان میں سے چند افراد کی ایکچولی آڈیوز بھی جو ہیں وہ سامنے آئی تھی, تو یہ ان سے ریلیٹڈ اب یہ خبر ہے. اب میرا اس کے اوپر یہ پوائنٹ یہی ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر کسی کی بھی اس طرح کی سنوائی یا اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ کوئی اچھا سمبل نہیں سمجھے جاتے. یہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن سمجھے جاتے ہیں. آپ نے ان کے ٹرائلز کرنے ہیں 100 دفعہ کیجئے, کورٹس کے اندر جا کے کیجئے, پراپر جو پبلک کورٹس ہیں, سول کورٹس ہیں, اس کے اندر جا کے ان کے کیسز کیجئے, سیشن کورٹس کے اندر کیجئے. لیکن یہ جو ملٹری کورٹس کا یہ جو پریسیڈنٹ ہے یہ کوئی زیادہ اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے. سیاسی کارکنوں کو اس طریقے سے انڈر ٹرائل وہاں پہ لے کے جانا, میں میری جو پچھلا ویلاگ تھا اس کے بعد چند عسکری ذرائع سے بھی میری بات ہوئی, انہوں نے اس کے اوپر مجھے یہ کہا بھی, انہوں نے کہا کہ جی آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں ملٹری کورٹس کے اوپر, ہم آئین اور قانون کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں. 21 امینڈمنٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ملٹری کورٹس کے اندر جو ہیں ایسے لوگوں کے ٹرائلز ہو سکتے ہیں. میرا پوائنٹ, آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہو سکتے ہوں گے, لیکن یہ عام شہری نہیں ہے, یہ سیاسی کارکن تھے. اب سیاسی کارکنوں کے حوالے سے اگر یہ کام سٹارٹ ہو گیا تو کل کو کوئی سیاسی جماعت نہیں بچے گی, اور ہمیں اس پریسیڈنٹ کو ختم کرنا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جناب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو دیگر کورٹس ہیں, جو سویلین کورٹس ہیں, اس کے اندر سے پتہ نہیں ان کو ریلیف نہ مل جائے. یہ لا ہے, اور آپ جب تک یا تو اپنے لاس کو ٹھیک کریں, لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے, یہ غلط پریسیڈنٹ ہے جو سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ جناب چیف جسٹس کے حوالے سے ہے. چیف جسٹس نے ایک بیان دیا تھا عمران خان صاحب کو دیکھ کے کہ جناب آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. آج اس سلسلے میں ایک کلیریفیکیشن یا جسٹیفیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سامنے آئی ہے. اس میں جناب عمرتا بدیال صاحب نے, ایک وکیل ہیں اصغر سبزواری صاحب, ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو دیکھ, ان کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی ہے, آپ ایک وقت کے بعد میری عدالت میں آئے ہیں. انہوں نے جو عمران خان صاحب کو یہ بات کہی تھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا ہر کسی کو میں کہتا ہوں, مجھے گڈ ٹو سی یو کہنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا, میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں, ادب و اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے, ادب و اخلاق کے بغیر مزہ نہیں ہے. سو بیسکلی واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے از کہ جی میرا وہ جو عمران خان صاحب کو جو کامنٹ تھا اس کے کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جی میں ایک گریٹنگس میں دے رہا تھا اور میں نارملی سب کو دیتا ہوں, یہ ان کا کہنا تھا. اچھا ویسے میں نے میری چند وکلا سے بھی میری بات ہوئی ہے, ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ واقعی مطلب ادب و آداب کے لحاظ سے چیف جسٹس کا جو ڈیمینر ہے اور جو مینرز ہیں وہ واقعی اس قسم کے ہیں کہ وہ بڑے خوش اخلاق ہیں اور لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے, میرا صرف اس کے اوپر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو معاملہ پتہ ہے کہ ایک سیاسی نوعیت کا ہے اور ایک سیاسی رہنما, ایک پارٹی کا چیئرمین آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور وہ چیئرمین آ رہا ہے جس کے فیور کرنے کا الزام آپ کے اوپر لگتا ہے, چیف جسٹس صاحب جس کو فیور کرنے کا الزام آپ کے اوپر لگتا ہے, تو دین یو شوڈ ایکچولی چیک یور ورڈس, یو شوڈ ایکچولی سی کہ آپ کے ریمارکس کس قسم کے آ رہے ہیں, اور آپ کو تو پھر ایکسٹرا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. سو ایک اس پارٹی کا چیئرمین آپ کی عدالت کے اندر آتا ہے اور آپ اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ گڈ ٹو سی یو اور بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے, اس قسم کے ریمارکس آپ کو پاس نہیں کرنے چاہیے. ویسے بھی بہت سی ایسی چیزیں اب ہو چکی ہیں, بہت سے ایسے واقعات ایسے ہو چکے ہیں جو اس بات کو تقویت دیتے ہیں یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جیسے آپ کا جھکاؤ جو ہے نا وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف ہے. سو ایون دو دا کلیریفیکیشن, دا جسٹیفیکیشن ہیز کم, لیکن مجھے آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ فرینکلی اسپیکنگ. میں ہی شوڈ بی مچ مور کیئرفل اباؤٹ ہز ریمارکس اور وہ کس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر میں جی عمران خان صاحب نے 9 مئی یا اس کے بعد درج کسی بھی مقدمے میں گرفتاری رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے. اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی نیب کے ہاتھوں گرفتاری غیر قانونی قرار دی. عمران خان کے خلاف کئی نئے مقدمے درج کیے گئے, خفیہ مقدمات میں بھی گرفتاری کا انہیں خدشہ ہے, تو اس سلسلے میں ان کی گرفتاری روکنے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا جائے. یہ درخواست جو ہے وہ جمع کروا دی گئی اور اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. فواد چودھری صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے, بختر بند گاڑی کے اندر ان کو لایا گیا اور رہائی سے متعلق فیصلہ جو ہے ان کا محفوظ ہو چکا ہے. ابھی یہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ فیصلہ بھی محفوظ ہوا ہے. سو میں ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ ویڈیو دیکھیں گے تب تک یہ فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہو. کمرے عدالت کے باہر انہوں نے جو غیر رسمی گفتگو کی میڈیا سے, اس میں انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں 8-10 ہزار لوگ گرفتار ہیں, سیاسی درجہ حرارت نیچے نہیں آ رہا, ملک کا نقصان ہو رہا ہے, بہتر ہے معاملہ صلح کی طرف جانا چاہیے. صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کل کہا گیا ہے کہ ان افراد کے خلاف آرمی ایکٹ, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے,
جواب میں فواد چودھری نے کہا کہ اپنے لوگوں کے خلاف کیسے مقدمات آپ چلائیں گے؟ CIA بلڈنگ میں مجھے چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے, واش روم بھی ادھر ہی تھا, برے حالات تھے, ہمارے دیگر قیادت اڈیالہ جیل میں ہے. یہ فواد چودھری صاحب نے کہا. اب دیکھیں ان کے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک اور گرفتاری ہو گئی ہے, اور اس مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں شہریار آفریدی صاحب, اور ان کی اہلیہ کو بھی ساتھ ہی ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے. PTI کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہریار آفریدی کی گرفتاری کے دوران جو ہے ان کے گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے. ان کی اہلیہ کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انہیں بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ایک اور بھی امپورٹنٹ بات کہ خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر 9 مئی سے لے کر اب تک, مطلب تقریباً ہفتہ ہونے کو آیا ہے, تو تب سے لے کر اب تک جو ہے جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں, اس میں خاص طور پہ کچھ ایسے واقعات میں خواتین کو خاص طور پہ جو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس کے بعد ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا گیا ہے, یہ قابل مذمت ہے. اگر تو کوئی ایسی خاتون ہے جس نے بیٹھ کے شرنگیزی کی ہے, جس نے جلاؤ گھراؤ کیا ہے یا پرووک کیا ہے, اس کے خلاف تو ٹھیک ہے آپ بے شک ایکشن لیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کئی خواتین کے حوالے سے رپورٹس آئی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی ہے. میں نے جس طرح پہلے ویلاگ کے شروع میں بات کہی تھی کہ یو نیڈ ٹو ڈفرینشیٹ کہ کون اصل مجرم ہے اور کون بے گناہ ہے, اور جب اس قسم کی کیوس کی سچویشن ہوتی ہے نا, تو پھر اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اور یہیں پہ ایک اچھی پروفیشنل پولیس کا یا جوڈیشل سسٹم کا جو ہے نا وہ کام سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو ایک پوائنٹ یہ ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو نے فاروق حبیب صاحب کا نام جو ہے وہ ECL سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا ہے. FIA نے فاروق حبیب کو گزشتہ ماہ بیرون ملک جانے سے روک دیا تھا. ان کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں تھا, جس کی وجہ سے ان کو, وہ دبئی جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو جانے سے روک دیا گیا تھا. اب کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر آیا ہے کہ جناب ان کا نام کم از کم ECL سے نکال دیا جائے. یہ جناب اب تک کی اس سلسلے میں اپڈیٹ تھی. اور ایک اور خبر, تحریک لبیک پاکستان نے بھی جناب اب ایک احتجاج کا پلان بنا لیا ہے, اور انہوں نے حالیہ گستاخیوں اور مہنگائی کے خلاف 22 مئی بروز پیر کراچی تا اسلام آباد پاکستان بچاؤ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا. یہ ان کا پوسٹر بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو ایک اب ڈیولپمنٹ یہ بھی, اب آئی ہوپ کہ یہ بھی جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو. ویسے تو یہاں پہ امن امان اور قانون کب حرکت میں آتا ہے, میرے خیال میں یہ تو اب سیاسی جھنڈا دیکھ کے فیصلہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ریڈ زون کے اندر مولانا فضل الرحمان اندر چلے گئے, مریم نواز نے جا کے وہاں پہ تقریر کی, لیکن کسی کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوا. لیکن اگر کوئی دوسرا جب کرتا ہے تو قانون جو ہے وہ 1 منٹ میں حرکت میں آ جاتا ہے. بہرحال یہی سچویشن ہے اب تک کی. اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.